بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ حدیث نمبر 171۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 172۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اسے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کی اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حدیث نمبر 173۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ حدیث نمبر 174۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پہ پڑھی تھی، دوسرے کتے پہ نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 175۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے تا وقت تک وہ حدث نہ کرے۔ ایک جمعی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 176۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پا لے۔ حدیث نمبر 177۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی تو میں نے ابن السعود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ اس روایت کو شعبہ نے بھی امش سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 178۔ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے اعضاء کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ حدیث نمبر 179۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ حدیث نمبر 180۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ حدیث نمبر 181۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضاء وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ حدیث نمبر 182۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزاری اور فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض یعنی گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزہ کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مڑوڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعتیں معمولی طور پر پڑھیں، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 183۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔